شہزادہ آرک ڈیوک فریز فرڈینڈ کے قتل کے بعد یورپ کی صورتحال انتہائی مخدوش اور غیر یقینی ہو گئی تھی۔ تمام ممالک کسی بھی قسم کی مخدوش حالت زار کی توقع کر رہے تھے۔ آسٹریا ہنگری کے حکام سربیا کو اس کے کیے کی سزا بہر حالت دینا چاہتے تھے، مگر اس طرح انہیں سربیا کی پشت پناہی پر روسی حملے کا خطرہ تھا، جس سے وہ تنہا عہدہ برآمد ہو سکتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ جرمنی کی طرف سے حوصلہ افزائی اور یقینی مدد کے طلبگار تھے۔ جرمنی روس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہونے کی صورت میں فرانس کی مداخلت اور اس کی مدد میں برطانیہ کی جنگ میں شرکت کی توقع رکھتا تھا۔ اس لیے یورپ کی بڑی قوت کے احساس کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ عدم جنگ کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ قبل ازیں آٹو وان بسمارک کی اعلیٰ سفارت کارانہ صلاحیتیں ایسی مشکل صورتحال سے بخوبی عہدہ برآہوتی رہی تھیں، مگر اب جرمن حکام میں وہ دانشمندی، معاملہ نہیں اور سفارت کارانہ صلاحیتیں موجود نہیں تھیں، لہذا جنگ سے گریز کی خواہش کے باوجود قیصر ولیم دوم خارجہ امور پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکا۔ آسٹریا ہنگری کے سربیا کو دیے گئے الٹیمیٹم کی مدت بلا کسی مثبت پیش رفت ختم ہونے پر 28 جولائی 1914 کو اول الذکر نے آخر الذکر سے جنگ کا اعلان کر دیا، جس پر حسب توقع اور طے شدہ خفیہ معاہدہ روسی افواج نے آسٹریا ہنگری کی سرحد کی طرف حرکت شروع کر دی۔ ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جرمنی اپنے حلیف آسٹریا ہنگری کے خلاف روی عزائم پر میدان عمل میں کود گیا اور روس کو افواج کی حرکات بند کرنے کی ہدایت کی، جو روس نے سنی کرتے ہوئے فوجی کارروائی کے لیے پیش قدمی جاری رکھی۔ 1 اگست 1914 کو جرمنی نے روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان جنگ پر فرانس نے اپنے حلیف روس کی مدد کے لیے افواج کو متحرک کیا۔ فرانس کے متوقع حملے کے پیش نظر جرمنی نے بجیم کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ فرانس کی افواج کے حملے سے بچاؤ کے لیے تیجیم کے راستے اپنی افواج کو فرانس میں داخل کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی افواج کو راستہ دیا جائے۔ بنجم نے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا اور جرمن افواج فرانس پر حملے کے لیے بیلجیم میں داخل ہو گئیں۔ اگلے 10 روز تک جرمن افواج تقسیم میں مصروف رہیں۔ جرمنی کا بیلجیم کے ذریعے فرانس پر حملہ میلن پلان کے مطابق تھا، جو 1905 میں چیف آف سٹاف جنرل الفریڈ ون ٹیلیفن نے ترتیب دیا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق جرمی اورین اور الساس کے علاقوں پر فرانس کی افواج سے دفاعی جنگ لڑے گا، جبکہ شدید جارحانہ حملہ تنظیم کی جانب سے کیسے جانے کا پروگرام تھا۔ دوسری طرف فرانس 1871 کی شکست کے بعد سے اپنے مقبوضہ علاقے جرمنی سے واپس حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ سب سے مشہور اور اہم منصوبہ منصور نمبر کے نام سے موسوم ہے، جس کے مطابق فرانس اپنے مقبوضہ علاقے الماس اور لورین کے راستے جرمنی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مغربی محاذ فرانس سے لڑائی کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: شمالی دائیں بازو اور جنوبی بائیں بازو محاذ۔ شمالی محاذ دائیں بازو کا محاذ بیلجیم کے راستے فرانس پر شدید حملے کرنے اور جنوبی دائیں بازو کا محاذ الساس اور لورین کے راستے فرانس کے حملوں کا کامیابی سے دفاع کرنے پر مشتمل تھا۔ دونوں محاذوں پر شدید لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں کو سرحدی لڑائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لڑائیاں 24 اگست تک جاری رہیں۔ لورین کے محاذ سے شروع ہو کر آرڈنیس، سیکیر اور مائس کے علاقوں میں لڑی گئی۔ ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر جرمن افواج اپنی فتح کے پھیرے لہراتی ہوئی پیرس کی طرف پیش قدمی کرتی رہیں۔ لاکیلا اور گوز کی لڑائیاں برطانوی مہماتی افواج سے لڑی گئیں۔ ان لڑائیوں میں جرمن افواج نے برطانوی افواج کو بری طرح گھائل کر کے رکھ دیا اور برطانوی افواج جرمن سیلاب کے آگے سیل رواں کی طرح بہتی گئیں۔ اس دوران جرمن افواج مارن کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ 24 اگست سے 6 ستمبر تک مارن کی جانب اس پیش قدمی میں جرمن فوج کو فرانس اور برطانیہ کی متحدہ افواج کا متعدد بار سامنا کرنا پڑا۔ جنرل مولکا کی جانب سے غیر مکمل معلومات، دشمن کی صحیح صورتحال سے عدم واقفیت اور غلط فہمیوں کے باعث جرمن افواج اپنی گزشتہ فتوحات کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکیں۔ مارن کے مقام پر لڑائی کے دوران فرانس کی افواج کے تعاقب میں جرمنی کی پہلی آرمی اور دوسری آرمی کے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو گیا، جس کے باعث فرانس اور برطانوی افواج کو دوسری آرمی پر 2 طرف سے حملے کرنے کا موقع مل گیا۔
یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب فرانس اور برطانوی افواج کے درمیان پیدا شدہ فاصلہ کم ہو گیا اور فرانس کی بکھری ہوئی تھکی ہاری فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی اور وہ جنرل جوفر اور نوش کی قیادت میں ازسر نو منظم ہو گئے۔ جرمن ہیڈ کوارٹر سے منصوبہ جنگ میں تبدیلی کی گئی کیونکہ فرانس کی جانب سے بھی تبدیلی کے بعد دفاعی لڑائی کے بجائے جارحانہ لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنگ مارن کے دوران فرانس نے اپنا دارالحکومت پیرس سے بارود یوکس کی طرف منتقل کر لیا، جبکہ 5 لاکھ فرانسیسی پیرس سے ہجرت کر گئے۔ مارن کی لڑائی کے فوراً بعد 6 ستمبر کو جنرل جوفر نے جرمن افواج پر شدید جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرک کے کنارے جرمن افواج سے فرانس کی افواج کا سامنا ہونے پر جنگ ایک دن قبل ہی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں ایک موقع پر قریب تھا کہ فرانس کی افواج کو شکست ہو جاتی، مگر جنرل کیلینی نے پیرس سے ٹیکسیوں کے ذریعے فوری طور پر کمک کے دستے میدان جنگ میں بھیج کر فرانس کو شکست سے بچا لیا۔ تاہم فرانس کی افواج پسپا ہونے لگیں۔ دوسری طرف مورن کی دوسری لڑائی میں جرمن افواج کے درمیان پیدا شدہ فاصلہ بڑھ کر 50 کلومیٹر تک پھیل گیا۔ اس پر جرمن دوسری آرمی کی پسپائی نے پہلی آرمی کو مکمل طور پر دشمن کے نرفوئی میں چھوڑ دیا، جسے جنرل مولکر نے مزید آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے دوسری آرمی کی طرف آنے کا حکم دیا۔ جنرل فوش اپنی نئی تشکیل شدہ نویں آرمی کے ساتھ سینٹ گونڈ کے دلدلی علاقوں میں جرمنی کی دوسری اور تیسری آرمی کو روکے ہوئے تھا۔ جنرل فوش نے جرمنی کے شدید حملوں جواب میں پسپائی کی بجائے ڈٹے رہنے اور آخری گولی آخری جوان تک لڑنے مرنے کی وہ مثال قائم کی جس سے فرانس کی شکست خوردہ افواج میں ایک نئی روبیدار ہو گئی، اور شکست کھا کر پسپائی کی آدھی فوج نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی کی چوتھی اور پانچویں میں افواج کی کمان شہزادوں کے ہاتھ تھی، جو جنگی معاملات میں اس قدر مہارت نہ رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے پر فرانس کی چوتھی آرمی کے دونوں اطراف بہت سے فاصلے تھے جن کے ذریعے فرانس کی افواج کو گھیرے میں لے کر شکست فاش دی جا سکتی تھی، مگر ہر دو شہزادے ایک دوسرے کو پہل کرنے کے لیے کہتے رہے اور کاتب تقدیر نے یہ سنہری موقع ان کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور دشمن کی کمک آنے پر جرمن افواج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب جرمن افواج اتحادی افواج کے تابڑ توڑ جوابی حملوں کے باعث مزید پیش قدمی نہیں کر سکتی تھیں۔ جنرل مولکر نے جنگ کی بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پہلے اپنے نمائندے اور بعد میں از خود محاذ کا جائزہ لینے کے بعد افواج کو پسپا ہو کر نو وارڈن کی پٹی پرنیا محاذ بناتے ہوئے دفاع کرنے کی ہدایت کی۔ اسی روز جنرل مولٹک کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ اعلان 1 نومبر کو کیا گیا۔ جرمن افواج کی نئی پوزیشن پر ایزن کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ 12 ستمبر سے 18 ستمبر تک جاری رہنے والی اس جنگ میں فرانس کی افواج پہلی بار پسپائی اور دفاعی انداز کی بجائے جارحانہ اور سخت جوابی حملے کر رہی تھی۔ اگرچہ اس لڑائی میں اتحادی افواج کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، نری لڑائی بہرحال جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال کی عکاس تھی۔ وسر طرف منسجم کی 1,50,000 فوج اینٹورپ کی قلعہ بندی میں محصور تھی، جو اتحادی افواج کے بار بار نٹی فرنٹ لائن پر آنے کی درخواست پر 9 ستمبر کو برطانوی کمک کے دستوں کے ساتھ بپرس کی جانب پسپا ہو گئی اور شہر جرمن افواج کے کر دیا گیا۔ اب نئے اولین محاذ پر جرمن اور اتحادی افواج ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھیں۔ اسی دوران ہر دو فریقین ایک دوسرے کے شمالی پہلو پر حملہ کرتے ہوئے نرغے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ سلسلہ ستمبر اور اکتوبر میں جاری رہا۔ اس کوشش کے دوران فرنٹ لائن شمال کی جانب پھیلتی چلی گئی۔ پیرس کی پہلی لڑائی 12 اکتوبر کو شروع ہوئی اور 11 نومبر تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران اتحادی افواج نے جرمن افواج کے شدید حملوں کا کامیابی سے دفاع کیا اور انتہائی شدید حالات میں بھی بپرس کو دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیا۔ نئی فرنٹ لائن اگلے 4 سال تک قائم رہی اور وہاں متحارب افواج میں آپس میں لڑائیاں اور حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نئی فرنٹ لائن پر خندقوں کی کھدائی کر کے ہر دو فریقین خندقوں کی جنگ میں مشغول ہو گئے۔ جنگ عظیم اول کو خندقوں کی لڑائی کے نام سے اسی محاذ کی وجہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جرمنی اور روس کی سرحد پر قائم محاذ کو مشرقی محاذ کو نام دیا جاتا ہے۔ یہ محاذ جرمنی کے علاقے مشرقی پروشیا اور سلیسیا جبکہ آسٹریا ہنگری کے علاقے گلیشیا پر روس کے خلاف لڑی جانے والی لڑائیوں پر محیط ہے۔
روس کے شہر وارسا سے روس کی تمام افواج کی قیادت جنرل آئیوان زین سکائی کر رہا تھا، جبکہ جرمن آرمی کی کمان جنرل میکس وان پریٹ ویٹر کے ہاتھ تھی۔ ابتدائی طور پر روسی افواج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ روس کی پہلی جنرل کیمپف کی کمان میں 17 اگست کو مشرقی پروشیا میں داخل ہوئی۔ 30 اگست کو جرمن افواج پسپا ہو رہی تھیں اور روسی افواج مشرقی پروشیا پر قابض ہو گئیں، جبکہ جنرل پریٹ وسر کو پسپا ہونے پر برطرف کرتے ہوئے اس کی جگہ ریٹائرڈ جنرل پاؤل وان ہنڈنبرگ اور جنرل ایرک ایف ڈبلیو لیوڈنڈ روف کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان جرنیلوں نے آتے ہی صورتحال کو سنبھال لیا۔ جنرل الیگزینڈر سامسونوو کی قیادت میں روسی دوسری آرمی نے بھی سرحد پار کر لی تھی۔ جرمن جرنیلوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پہلی آرمی کو روکنے کے لیے، جبکہ بقیہ 2 حصے 3 برگ میں دوسری آرمی کو اپنے نرغے میں لیتے ہوئے ان کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے۔ روسی دوسری آرمی جرمن نرغے میں آ گئی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ جنرل سامسونوو نے اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر خود کشی کر لی۔ روسی دوسری آرمی جو 1,50,000 سے زائد فوج پر مشتمل تھی، صرف 10,000 کے قریب ہی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب جرمن افواج جنرل رہین کمپف کی پہلی آرمی کو نرغے میں لینے کے لیے جھیل میں سورین کی طرف بڑھیں۔ جھیل میں سورین کی لڑائی میں روسی پہلی آرمی کو بھی شدید نقصان پہنچا، تاہم وہ دوسری آرمی کی طرح مکمل طور پر تباہ نہ ہو سکی اور جنرل رمین کیمپف نصف سے زائد فوج کو بچا کر لے گیا۔ دوسری طرف گلیشیا میں آسٹریا ہنگری کے جنرل کانریڈ کی قیادت میں 2 افواج روی جنرل آئیوان نیکولائی کی افواج کے ساتھ برسر پیکار تھیں۔ جنرل کانریڈ جنگ کے آغاز سے ہی غلطیاں کر لیے جا رہا تھا۔ وہ روسی افواج کا حملہ ٹوپین کو بام سے متوقع کر رہا تھا، اس لیے اس کی زیادہ فوج وہاں روسی افواج کے استقبال کے لیے منتظر تھیں، جبکہ لیمبرگ کی سرحد پر صرف معمولی نوعیت کی دفاعی فوج رکھی گئی تھی۔ روسی افواج نے ہیمبرگ سے حملہ کیا، جبکہ ردی کی دفاعی چوتھی آرمی آسٹریا ہنگری کی افواج سے غیر متوقع طور پر کراسنگ کے مقام پر ٹکرا گئیں۔ 25 اگست کو روسی افواج کو پسپا کر دیا گیا۔ جنرل کو فرید نے اپنی فتح سمجھتے ہوئے زیموسک اور کومارو پر قبل از مناسب وقت حملے کا حکم دیا۔ 26 اگست سے 1 ستمبر آسٹریا ہنگری کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی، تاہم لیمبرگ کے محاذ پر جو 26 اگست کو ہی شروع ہوا تھا، کنیلا لیپا کی لڑائی میں روس کے شدید حملوں کے باعث آسٹریائی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ اس صورتحال کے پیش نظر کو فرید نے بجائے اس کے بڑھتی ہوئی روسی افواج کو اپنے نرغے میں لے کر فتح کے لیے جدوجہد کرتا، فوراً تمام افواج کو پسپائی کا حکم دیا۔ اس لڑائی میں آسٹریا ہنگری کے 3,50,000 فوجی کام آئے، جبکہ وہ اپنی سرحد سے 100 میل تک پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح سارا گلیشیا روسی افواج کے قبضہ میں آ گیا۔ 28 اگست کو آسٹریا ہنگری کی مدد کی درخواست اور روسی افواج کے کراکوو پر حملے کے خدشے کے پیش نظر جرمن محفوظ دستوں سے نویں آرمی تشکیل دی گئی، جس نے 19 اکتوبر کو وارسا پر حملے کے لیے پیش قدمی کی، جو 1 نومبر کو بغیر کامیابی کے واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئی۔ فرانسیسی زوما کی درخواست پر روسی افواج نے سلیسیا پوزن تھان کے راستے حملے کا پروگرام مرتب کیا، لیکن جنرل ہنڈنبرگ نے بروقت نویں آرمی کو متحرک کر کے روسی افواج کے حملے سے قبل 11 نومبر کو لوڈز پر حملہ کر دیا۔ روسی افواج جنرل ہنڈنبرگ اور جنرل اگسٹ وان میکنسن کے بچھائے ہوئے جال سے بڑی قربانیوں کے بعد بچ پائے، تاہم لوڈز پر جرمن افواج نے قبضہ کر لیا اور روسی افواج جرمنی پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ جنگ عظیم اول کا آغاز بالکان کے محاذ سے ہوا، جب آسٹریا ہنگری نے سربیا کے ہوئی۔ 15 نومبر کو والجیو اور 19 نومبر کو بلغراد سر کر لیا گیا۔ قریب تھا کہ سربیا کی افواج شکست کھا جاتی، لیکن پرانے بادشاہ کی اپیل پر ایک بار پھر متحد ہو گئیں۔ 3 دسمبر سے 9 دسمبر تک آسٹریا ہنگری کی افواج سریا کی شدید مزاحمت کے باعث پہنا ہوتی ہوئی اپنی پہلے والی پوزیشن تک آ گئیں۔ 15 دسمبر کو ایک زوردار حملے کے باعث واپس اپنی سرحدوں میں آنے پر مجبور ہو گئیں۔ خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آسٹریا
ہنگری نے سربیا پر 3 حملے کیے، لیکن سربیا کو اپنے زیر تسلط کرنے کی خواہش اس سال پوری نہ ہو سکی۔ پہلا حملہ 12 اگست کو شروع ہوا، ابتدائی طور پر آسٹریا ہنگری کو کامیابی ہوئی، لیکن سربیا کی افواج نے سنبھل کر جوابی حملہ کر کے آسٹریائی افواج کو واپس ان کی سرحد میں دھکیل دیا۔ ستمبر جنرل پوٹوک نے سرا پر دوسرا حملہ کیا، لیکن 16 ستمبر کو سربیا کی افواج کے جوابی حملے سے انہیں واپس اپنی سرحدوں میں آنا پڑا۔ بعد ازاں سربیا کی افواج وال جیوت کے بلند میدانوں تک پسپا ہو کر نئی فرنٹ لائن بنا کر مورچہ زن ہو گئیں۔ سال 1914 کا تیسرا اور آخری جملہ 5 نومبر کو کیا گیا۔ اس حملے میں خاطر خواہ کامیابی آسٹریائی افواج تو پسپا ہو گئیں، مگر ان کی فوج سے سربیا میں ایک وبا پھیل نکلی جس کے باعث 70,000 فوجی اور بے شمار سویلین مارے گئے۔ آسٹریا ہنگری نے روی محاذ پر فوجی ضروریات کے باعث اس سال سرا پر مزید حملے کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ ترکی کے محاذ پر کاکیشیا کی لڑائی میں ترک افواج کو شدید ہزیمت اٹھانا پڑی۔ جنرل حسن عزت کی قیادت میں 95,000 ترک فوج میں جنگ کے انتقام پر صرف 18,000 فوجی باقی بچے تھے۔ اکثریت دار راوی اوران بارداران، برف باری، سردی اور ڈی ہونے پر علاج معالجہ کی کمی کے باعث ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف میسوپوٹامیا پر برطانوی افواج نے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ برطانوی فوج نے 22 نومبر کو ترکی کے شہر بصرہ پر قبضہ کر لیا، جہاں سے وہ پوری عرب دنیا اور خصوصاً ترکی کی نبضوہے کو اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتا تھا۔ بحری لڑائیوں میں ہولی گولینڈ کی لڑائی اہم ہے، جس میں برطانیہ نے جرمنی کے 3 کروز رز تباہ کر دیے۔ جواب میں جرمنی نے برطانیہ پر 22 بعد ازاں مشرق بعید میں موجود جرمنی کے بیڑے برطانیہ کے 2 جنگی بحری جہاز غرق کر دیے۔ جرمنی کی افریقی اور چینی نو آبادیات پر بھی اتحادی ممالک نے حملے کیے۔ ستمبر کو حملہ کر کے برطانیہ کے 3 کروز رز تباہ کر دیے۔ افریقہ میں مشرقی افریقہ میں جرمن افواج نے برطانوی افواج کا منہ توڑ جواب دیا۔ جنرل لاٹو کی قیادت میں جرمن افواج نے گوریلا جنگ میں برطانوی افواج کی ایک بہت بڑی تعداد کو جنگ کے 4 سالوں تک مصروف رکھا اور 70,000 فوجی مارے۔ گوریلا جنگ میں جنرل لاٹو نے ایک اہم باب کا اضافہ کیا۔ جرمنی کی چینی نو آبادیات کا نیو چوکو جاپان کے حوالے کرنے کے لیے جاپان نے جنگ کے آغاز پر ہی برطانیہ کے ایما پر اٹی میلم دے دیا تھا۔ 2 ستمبر کو جاپانی افواج جزیرے پر آور ہوئیں۔ 30 ستمبر کو برطانوی افواج بھی جاپانی افواج کی مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ 2 نومبر تک جنگ جاری رہی اور آخر کار جرمن افواج نے ہتھیار ڈالتے ہوئے جزیرہ کے حوالے کر دیا۔ جنگ کا پہلا سال مجموعی طور پر جرمنی کی افواج کی ابتدائی کامیابیوں کا تھا۔ آسٹریا ہنگری کی افواج اپنے ہر محاذ پر بری طرح ناکام رہی تھیں، جبکہ مرکزی قوتوں کا تیسرا حلیف ترکی بھی اس سال میدان جنگ میں روس اور برطانیہ کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکا تھا۔ جرمنی اکیلا ہر محاذ پر لڑ رہا تھا، جبکہ اس کے مد مقابل روس، فرانس، برطانیہ اور جاپان کی افواج میدان کارزار میں کو چکی تھیں۔ اول الذکر 3 ممالک کی افواج کو وہ میدان جنگ میں اچھی طرح سبق سکھا چکا تھا۔ تاہم نو آبادیاتی ممالک میں سے صرف مشرقی افریقہ میں ہی جرمن افواج بھرپور مزاحمت کر پائی تھیں۔ دیگر تمام مقامات پر جرمن افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بحری محاذ میں جرمن کسی قدر کامیاب رہے تھے، تاہم ان کے بحری کوڈز کا علم برطانوی افواج کو ہو چکا تھا، اور وہ جرمن ریڈیو کے پیغامات کا ترجمہ کر کے جرمنی کے حملوں کے پروگرامات کو قبل از وقت جان جاتے تھے اور اس کے مطابق منصوبے بنا لیتے تھے۔ 1915 کے دوران مغربی محاذ کی مجموعی صورتحال چکی کے 2 پارٹوں میں پینے والے گیہوں کی مانند رہی۔ دونوں متحارب فریقین ایک دوسرے کی دفاعی صف بندی میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی کو بھی کوئی خاص کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ تاہم بھاری جانی و مالی نقصان ہوتا رہا۔ تمام شریک جنگ ممالک میں اس محاذ پر ہونے والے نقصانات کے باعث معاشی مسائل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری جانب مشرقی محاذ پر جرمنی اور آسٹریا ہنگری کی افواج روسی افواج کو بھرپور شکست دینے کے لیے کوششیں کر رہی تھیں۔ اس محاذ پر جرمن افواج فتح کے پھریرے لہرا رہی تھیں، جبکہ آسٹریا
ہنگری کی افواج ابتدائی طور پر اپنی کارروائیوں میں ناکام رہی، تاہم جرمن افواج سے مل کر کی گئی کارروائیوں میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن جرمن افواج اپنی توقع کے مطابق روسی افواج کو جنگ سے دستبردار کرنے میں ناکام رہے۔ اسی سال اٹلی نے بھی جنگ میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ برطانوی اصرار پر اٹلی نے 30 مئی کو عملی طور پر میدان جنگ میں کودنے کا منصوبہ بنایا۔ اٹلی کو حملہ کرنے کے لیے 484 میل لمبی سرحدی پٹی پر دریائے الفاسونزو کی لائن سے بھرپور حملے کرنے کا موقع تھا۔ اٹلی کی افواج نے پہلی 4 لڑائیوں میں قدم جمانے کے لیے کچھ جگہ حاصل کر لی، جبکہ آسٹریا ہنگری کی افواج دفاعی لحاظ سے بھرپور مقابلہ کر رہی تھیں۔ بالکان کے محاذ پر بلغاریہ کے میدان جنگ میں مرکزی قوتوں کی حمایت میں کود جانے کے باعث صورتحال اتحادی ممالک کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ سربیا کی 1,50,000 فوج ہجرت کر کے کرفو کے مقام پر چلی گئی تھی اور سربیا کا سقوط ہو گیا۔ سربیا کے سقوط بغداد ریلوے لائن سے متعلق جرمنی کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا اور ترکی سے بلا واسطہ طور پر نقل و حمل کا آغاز ہو گیا، جس کے مرکزی قوتوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ترک محاذ پر اتحادی افواج نے اسی سال اپنی بھرپور توجہ مبذول رکھی۔ ایک طرف تو بغداد پر قبضے کا منصوبہ ناکام رہا، جبکہ دوسری جانب سال بھر کے گیلی پولی کے محاذ کے بعد خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے پر اپنے منصوبے کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ گیلی پولی کے محاذ پر برطانوی افواج کو شدید نقصان الفاٹینا پڑا، جبکہ اسی محاذ پر اتحادی افواج کی جانب سے بے ربط اور بے ہنگم فیصلوں کے نتیجے میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی ہوئی اور برطانوی افواج کا دبدبا اور وقار باری طرح مجروح ہوا۔ بحری مہموں میں بھی ڈوگر بینک کی مہم میں برطانوی بحریہ کو سبقت حاصل رہی، جبکہ گیلی پولی کے محاذ کی ابتدا بحری حملوں سے ہی کی گئی تھی۔ برطانوی حکام کے محاذ پر تیزی سے کامیابی حاصل کرنے کے عزائم کے پیش نظر مقامی بحری ایڈمرل نے فوری طور پر حملے کی پالیسی مرتب کی، جس پر برطانیہ کے 3 بحری جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر ڈوب گئے۔ بعد ازاں بری فوج کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی معاونت کے لیے بحری افواج کو مامور کیا گیا۔ 9 آبادیاتی محاذوں کا تفصیلی ذکر ہم گزشتہ باب میں ہی کر چکے ہیں۔ سال ہنڈا میں بھی کیمرون، مشرقی افریقہ اور جنوب مغربی افریقہ میں اتحادی اور مرکزی افواج مد مقابل رہیں۔ آخر الذکر اسی سال اتحادی افواج کے ہاتھوں زیر ہوا اور وہاں برطانوی پھر راہ لہرانے لگا، جبکہ اول الذکر دونوں 9 آبادیاتی ممالک کی جنگوں کا فیصلہ اس سال نہ ہو سکا۔ بظاہر 1915 کا پورا سال مرکزی قوتوں کے لیے بہترین سال رہا۔ اتحادی افواج کو دوران سال بہت شدید لڑائیوں میں بھاری جانی و مالی نقصانات الفاٹنی پڑے۔ خصوصاً روس کے لیے یہ سال انتہائی مشکل اور بحرانوں کا سال تھا۔ ایک طرف تو اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، دوسری طرف اس کی افواج جرمن افواج کے ہاتھوں بے رحمی سے ظہور ہیں تھیں۔ ملک میں بے چینی کی لہریں شدت سے محسوس ہو رہی تھیں۔ لوگوں کو خوراک کی کمی اور روزگار کی عدم دستیابی کے باعث افراط زر کی جکڑن کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ 1916 کے دوران جنگ عظیم اول کی صورتحال گزشتہ سال کی طرح سرگرم اور خونریز رہی۔ مغربی محاذ پر جاری شدید لڑائیوں کے سلسلے میں اب تیزی لائی گئی۔ جرمن افواج اتحادی افواج کی فرنٹ لائن میں شگاف ڈالنے کے لیے در پے تھیں، جبکہ اتحادی افواج فرانس کے تقریباً نصف حصے پر قابض جرمن افواج کی صف اول میں نہ صرف شگاف ڈالنے بلکہ اسے اپنے علاقوں سے پرے دھکیلنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کر رہی تحسین۔ اس سال مغربی محاذ پر جرمن چیف آف سٹاف جنرل فالکن ہائنس کے منصوبے کے مطابق فروری میں ورڈن کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کا مقصد ایک لمبے عرصے کے لیے لڑائی لڑتے ہوئے دشمن کے حوصلے اور ہمت کو پست کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی افواج کی رگوں سے خون کا آخر قطرہ تک بہا ڈالنا تھا۔ جنگ عظیم کی اس سب سے لمبی لڑائی میں جرمن افواج کو کسی قدر کامیاب بھی رہی۔ ایک تو وہ ورڈن کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے، دوسرے فرانسیسی افواج کے قتل اور خونریزی کے مقاصد میں بھی خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ البتہ لڑائی کے صحیح ثمرات سے جرمن افواج محروم رہیں۔ اس کی بڑی وجہ اٹلی اور روس کی جارحیت اور سوم کے مقام پر مغربی محاذ میں ہی برطانوی مہماتی فوج کا شدید حملہ تھا۔
दूसरी तरफ इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी की फौज की कुव्वत वर्डन में कम करने के लिए एक महाज का आगाज किया, जिसके मुताबिक सिवुम के मकाम पर बरतानवी मुहिम्माती फौज ने भरपूर हमले किए। इब्तिदाई कामयाबी के बाद अददी बरतरी के बावजूद मुसलसल नाकामियां बरतानवी फौज का मुकद्दर बनी रहीं। इसी लड़ाई में पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किया गया। जर्मन और फ्रांसीसी चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील कर दिए गए और जर्मन फाल्कन हायंस की जगह ल्यूडेंट रूफ, जबकि फ्रांस के जनरल जोफर की जगह नेविल ने ले ली। बहुत ज्यादा जानी नुकसानात के पेश नजर माह नवंबर के वस्त में बरतानवी हुक्काम को इस हमले को खत्म करते हुए पसपाई इख्तियार करके अपनी पुरानी दिफाई लाइन पर आना पड़ा। दूसरी जानिब मशरिकी महाज पर फ्रांस की खुसूसी इस्तिदा पर रूस के जार नेकविलास ने हमले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जुनूब मगरबी आर्मी ग्रुप के जनरल बरूसिलूफ ने अज खुद रज़ाकाराना तौर पर मिलों की हामी भरी और शिकस्त खुर्दा और मुंतशिर रूसी अफवाज को पहली बार अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशवराना व बहादुराना तरीक जंग के बाइस भरपूर फतह से हमकिनार किया। मशरिकी महाज की कामयाब जंग के असल सम्राट से रूस बहरहाल महरूम रहा। हसब साबिक व हसब रवायात रूस की इत्तेहादी अफवाज में हैसियत फ्रांस और बरतानवी इमदाद के अलावा कुछ भी न थी। रूस के दीगर इत्तेहादी खुद रवी कुव्वत से खाइफ थे और इसे कमजोर करना चाहते थे। इस तरह वो एक तीर के जरिए दो शिकार करने की हिकमत अमली पर कारबंद थे। मशरिकी महाज पर रूस और जर्मन अफवाज के मद मुकाबिल खड़े होने से दीगर इत्तेहादी ममालिक के आने वाले वक्त की दो कुव्वतों के आपस में लड़कर कमजोर हो जाने के पूरी हासिल हो रहे थे। इटली के महाज पर फ्रांस की इस्तिदा पर दरियाए एलिसोनज़ो पर 5-6 में लड़ाई का आगाज अजलत से किया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज की मदद के लिए जर्मन अफवाज को मशरिकी और इटली के महाज पर फौरन मुदाखलत करना पड़ी। इसके बाइस वर्डन के महाज से जर्मनी की कुव्वत में कमी हुई और हमलों की शिद्दत और मुतवक्के नताइज के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इटली के दरियाए अलिफासूंसो पर 5वीं लड़ाई शुरू करने के फौरन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने ट्रेंट्यू के मकाम से हमले का प्रोग्राम बनाया। इस हमले इब्तिदाई कामयाबियों के बाद इटली की अफवाज की बरवक्त महाज पर आमद ने हमले के असल सम्राट के ऑस्ट्रियाई फौज को महरूम कर दिया और बाद अज़ा उन्हें अपने इब्तिदाई तौर पर मफ्तूहा इलाके छोड़कर वापस दिफाई लाइन पर आना पड़ा। दूसरी तरफ इटली ने आसियागो के महाज के खात्मे के फौरन बाद ही दरियाए अलिफासूंसो पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। दरियाए अलिफासूंसो पर छठे हमले से 9वीं हमले तक इटली को तारीखी कामयाबियां हासिल हुईं और इटली की फौज ऑस्ट्रिया हंगरी की दिफाई लाइन में शिगाफ बनाते हुए पसपा करने में कामयाब रही। बिल्कान के महाज की इस साल में खास बात रोमानिया का इत्तेहादियों के हक में मरकजी ममालिक के खिलाफ मैदान अमल में को डाल जाना था। रोमानिया की 5,60,000 फौज के हमले को रोकने के लिए जनरल फाल्कन हायंस एक तरफ से जबकि जनरल मैकनन दूसरी तरफ से अपनी अफवाज को लेकर रवाना हुए। हर दो जर्नल अपनी अफवाज और आला जंगी तरतीब के बाइस कामयाब हमले करते रहे और आखिरकार रोमानवी अफवाज को पसपा करने और उसके इलाके फतह करने में कामयाब होने लगे। यूनान और सीलोनिका के महाज पर एक शदीद लड़ाई का आगाज इस वक्त हुआ जब वहां इत्तेहादी फौज के अलावा सर्बियाई मुहाजिर फौजी और दीगर इत्तेहादी असर और रसूख की अफवाज मुत्तहिद हैकर बल्गारिया पर हमला आवर होने का मंसूबा बनाने लगे। इस महाज पर यूनान का बरतरफ वजीर आजम सारेल क़ियादत के दुश्वार गुजार मराहिल से गुजर रहा था। बल्गारिया की फौज सारेल के दो तरफा हमलों के नतीजे में मुश्किलात का शिकार थी और एक तरफ अपनी तमाम कुव्वतों को मुज्तमा करते हुए जवाबी हमले कर रही थी। इसी दौरान यूनान में जर्मन हामी बादशाह कुंस्टाइन दोवम के खिलाफ इत्तेहादी अफवाज भरपूर साजिश और हीलाजोई के बाइस बगावत हुई। इत्तेहादी अफवाज के कठपुतली जीनी वीलो ने क्रेट पर अपने हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस तरह इस साल के आखिर में यूनान में दो हुकूमतें कायम थीं। इत्तेहादी अफवाज ने मिस्र में अपनी भरपूर कार्रवाइयों का आगाज कर रखा था और वहां एक कटपकी हुकूमत कायम कर दी थी। अब वो तुर्की मेसोपोटामिया और दूसरी जानिब फलस्तीन पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। आखिर अल-ज़िक्र हमले वजह यहूदियों के लिए एक आज़ाद मुल्क का क़याम और सलीबी जंगों की हज़ीमत की शर्मिंदगी ख़त्म करते हुए उम्मत मुस्लिमा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाना था। मेसोपोटामिया के महाज परकट में महसूर बरतानवी फौज को एक अरसे तक शदीद मुज़ाहमती लड़ाई लड़ने और मदद मिलने के बावजूद तर्क अफवाज के भरपूर हमलों की वजह से हथियार डालने पड़े और किट के इलाके से दस्तबरदार होना पड़ा।
جبکہ کاکیشیا کے محاذ پر روی جنرل یورڈ بیج کی قیادت میں روسی افواج کو ترک افواج کے خلاف خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور وہ کئی ترک علاقے فتح کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران اتحادی سازشوں کے نتیجے میں عرب انقلاب پھوٹ پڑا۔ شریف حسین نے لارڈ کے مہرے کے طور پر کام کرتے بغاوت کر دی اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ تاہم مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے اور ترک افواج کا مدینہ منورہ پر جنگ اختتام تک قبضہ رہا۔ 1910 بحری جنگ کے حوالے سے ایک اہم سال رہا۔ اس سال بحری جنگ کی تعریف اور طریقہ کار از سر نو وضع کیا گیا۔ جھوٹ لینڈ کی شہرہ آفاق اور بحری تاریخ کی سب سے عظیم لڑائی بھی اسی سال جرمنی اور برطانیہ کے مابین لڑی گئی۔ بحری فلاسفروں کے مطابق بحری جنگوں اور تجارتی سفروں کا قانون ایک شریک جنگ ملک کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دشمن ملک کے جہاز کو اس کی بندرگاہ سمندر میں بھی تجارتی سامان لانے آلے جانے سے روک دے اور تمام سامان جنگ ضبط کر لے۔ اس طرح دوران جنگ کسی فریق کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی تجارتی جہاز کو روک کر اس کی قومیت کی شناخت اور اس کے سامان کی جانچ کرے۔ 19ویں صدی کے دوران اور 20ویں صدی کے آغاز میں اس طرح کے قوانین بنائے جانے کی کوششیں باہمی معاہدوں کے ذریعے جاری رہیں، مگر کسی بھی معاہدے کی دوران جنگ اہمیت ایک سادہ کاغذ سے زیادہ نہیں رہی۔ یہی کچھ صورتحال جنگ عظیم اول میں بھی رہی، جب اتحادی اور مرکزی ممالک ایک دوسرے کی بحری ناکہ بندی میں مصروف عمل رہے۔ سال زیر غور میں ہونے والی بحریہ کی تاریخ کی چوٹ لینڈ کی عظیم لڑائی میں 250 سے زائد بحری جہازوں نے حصہ لیا اور تقریباً 10,000 پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ 300 سے زائد کارروائیوں کی رپورٹس دی گئیں، جبکہ 65% سے زائد بڑے پیمانے پر ہونے والی نشانہ بازی اور گولہ باری کا ریکارڈ دستیاب ہے۔ اس لڑائی میں جرمن بحری بیٹری کامیاب رہا۔ اس نے برطانیہ کے 3 جنگی بحری جہاز، 3 کروزرز اور 8 تباہ کن بحری جہاز ڈسٹرارز غرق کر دیے اور 6,100 افراد مارے، جبکہ برطانیہ نے جرمنی کا 1 جہاز، 1 جنگی بحری جہاز، 4 ہلکے کروزرز اور 3 تباہ کن بحری جہاز تباہ کیے اور 2,550 افراد مارے گئے۔ 1917 میں مغربی محاذ پر فرانسیسی اور برطانوی افواج نے متعدد حملے کیے۔ ان حملوں میں قابل ذکر 5 حملے تھے۔ فرانس کی جانب سے 16 اپریل کو دریائے ایزن کے کنارے ایک بھرپور حملہ کیا گیا، جس میں جرمن افواج نے اپنی پوری قوت سے دفاع کیا۔ اس لڑائی میں فرانسیسی افواج نے 23,385 حملے کیے مگر ہر بار منہکی کھائی۔ اس لڑائی میں بڑے پیمانے پر ٹینکوں کو استعمال کیا گیا مگر جرمن افواج نے 200 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے۔ یہ لڑائی فرانس کی ہائی کمان میں تبدیلی کا باعث بنی اور فرانسیسی فوج کا مورال بری طرح پست ہوا۔ فرانس کے دریائے ایزن پر حملے کے دوران جرمن فوج کی توجہ بٹانے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے برطانوی فوج نے اریس کے مقام پر حملہ کیا۔ ایک عرصے تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں برطانیہ کی قیادت میں لڑنے والی کینیڈا کی فوج نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ولی کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج کو مزید کوئی کامیابی حاصل نہ ہونے پر اس حملے کو ختم کرنا پڑا۔ فرانسیسی افواج کے پست مورال کے باعث جرمن حملوں کے اندیشے اتحادی افواج کے سربراہان کی راتوں کی نیندیں حرام کیے ہوئے تھے۔ جرمن فوج کو حملوں سے روکنے اور فرانس کی شکست خوردہ فوج کو اپنے عزم کی بحالی کے لیے مکمل امن کا کچھ عرصہ درکار تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برطانوی فوج کو اپنا حملہ مزید آگے بڑھانا پڑا۔ جنرل ہیگ فلینڈرز کی جانب متوجہ ہوا۔ اس حملے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ہیلیم میں سے جرمن فوج کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اس طرح میسنز کے مقام پر ایک اور زبردست لڑائی لڑی گئی، جس میں برطانوی حکام نے مینس کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ پسپا ہوتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگانے کے وقت برطانوی قیادت میں تبدیلی کر دی گئی اور محاذ پر قیادت کے تبدیل ہونے سے جرمن فوج کو متوقع بھاری نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اب برطانوی فوج پیرس کے مقام پر دشمن کی افواج کے سامنے صف آرا تھی۔ فرانس کی فوج کو ابھی مزید وقت درکار تھا، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ برطانوی فوج بپرس پر تیسری لڑائی کا آغاز کرے۔ اس لڑائی میں برطانوی فوج کو بہت زیادہ قربانی کے بعد تھوڑے سے اہداف حاصل ہوئے اور جنرل ہیگ پر شدید تنقید ہوئی۔
जनरल हेग पर मजीद तनकीद कैम्बराई की लड़ाई में हुई। जब 500 टैंकों से किए गए हमले को जर्मन अफवाज ने बहुत खूबसूरती से नाकाम बनाते हुए बरतानवी फौज को न सिर्फ पसपाई पर मजबूर कर दिया बल्कि इसे पीछे धकेलते हुए अपनी पहली पोजीशन पर धकेल दिया। इसके बाद दौरान साल बरतानवी फौज और फ्रांसीसी फौज को जर्मन फौज पर हमले की जुर्रत न हुई। मशरिकी महाज और तुर्की में काकेशिया का महाज रूस के इनकलाब और दिवालिया हो जाने के बाइस इस साल के आखिर यक मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। रूस ने हथियार डालते हुए जंग से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया और जर्मनी की शराइत जंग को मुकम्मल तौर पर मानने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जर्मन अफवाज मुआहिदा अमन की रूह से रूस के मफ्तूहा इलाकों पर काबिज हो गईं। इटली के महाज पर दरियाए एस्विंजू की 10वीं लड़ाई में इटली भरपूर हमले के बावजूद ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज की तरफ से सख्त मुज़ाहमत और शदीद जवाबी हमले की वजह से अपने गुज़िश्ता जंगों में मफ्तूहा इलाकों से महरूम हो गया जिनकी फतह के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई थीं। इस शिकस्त के बाद इत्तेहादी फौज के आला हुक्काम की फरमाइश पर दरियाए अलिफासूंस ओ की गियर हुई लड़ाई का आगाज बड़े पैमाने पर फौजी व तकनीकी बरतरी से किया गया। लेकिन इस लड़ाई में भी इटली की फौज को हजीमत जनरल कैडवर्ना को सख्त नदामत का सामना करना पड़ा। अब ऑस्ट्रिया जर्मन फौज ने मुत्तहिदा तौर पर इटली को मैदान जंग से बाहर धकेलने के लिए एक भरपूर हमला किया। इस हमले को कीपोरेटो की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जर्मन जर्नैल बिल्लो की क़ियादत में जर्मन और ऑस्ट्रियाई फौज ने बड़ी महारत, चाबुक दस्ती और आला जंगी तकनीक के साथ दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त दी और धकेलते हुए दरियाई तीर के दूसरे किनारे जाकर दम लेने का मौका दिया। इस वक्त जर्मन फौज अपने 200 मील फैले हुए फ्रंट पर हमलों की शिद्दत बरकरार न रख सका और अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से इसे अपने मतलूबा मकासिद में कामयाबी हासिल न हो सकी थी। तुर्की में बरतानवी फौज फलस्तीन पर काबिज हो गई और बाद अज़ां जज़ायर अरब और तर्क हुकूमत के दरमियान रसूल व तरसील और रसद के रास्तों को काटने की मुहिम शुरू हुई। इस मुहिम के तहत हिजाज रेलवे लाइन को तबाह कर दिया गया। उम्मान, मिस्र, दमिश्क को गरा पर कब्जा कर लिया गया और बरतानवी फौज अपनी फतह के फरीरे लहराते हुए इंतहाई बर्क रफ्तारी से तुर्की के अंदर दाखिल होती चली गई। अमरीका के मैदान जंग में कूद पड़ने से पहली बार इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी और ममालिक की बहरी तिजारत की बंदिश का ऐलान और अमली इक़दामात करने शुरू किए। जवाबी तौर पर जर्मनी ने आबदोजों की मुहिम का आगाज कर दिया। ये इस कदर शदीद और नुकसानदेह मुहिम थी कि एक वक्त पर बरतानवी हुक्काम को अगले चंद माह में अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आने लगी। मगर अमरीका, फ्रांस और दीगर इत्तेहादी ममालिक की बरवक्त बहरी इमदाद ने जर्मनी के हमले को बेकार कर दिया। जंग अजीम अव्वल के दौरान फिजाई जंग को बतदरीज अहमियत हासिल होती गई। इस साल जंग में बड़े पैमाने पर लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए। उनकी रफ्तार, मजबूती, इस्तेमाल और हमला करने की सलाहियत में भरपूर इजाफे किए गए। ताहम अभी फिजाई जंग के लिए मजीद मेहनत और अरक रीजी का काम किया जा रहा था। सिफारती मैदान में इस साल अमन के क़याम के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गईं। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन सियासी जमातों और पोप विटिकीन की जानिब से क़याम अमन और सुलह के लिए कोशिशें की गईं। मगर फ़रीक़ैन के जंग से वाबस्ता मुतालिबात और फतह की उम्मीद ने सुलह की तमाम तर कोशिशों को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। ताहम क़याम अमन की कोशिशें जो गुज़िश्ता सालों में बिल्कुल ही न होने के बराबर थीं, अब दुनिया को इंसानी क़त्ल गारतगिरी के इस घिनौने खेल से नफरत होने लगी थी और मुतहारिब ममालिक के तौसी, इक़्तिदार और खुद पसंद हुक्मरान जंग के मंतिकी अंजाम और अपने भरम बचाने के चक्कर में मुनासिब वक्त और शराइत के मुंतज़िर थे। शरीक जंग ममालिक की माशी सूरत हाल अबतरी की जानिब माइल थी। कई ममालिक तबाही के धाने तक पहुंच चुके थे। इस साल मगरिबी महाज सबसे ज्यादा तवज्जो तलब रहा क्योंकि वहां जर्मनी की जानिब से बड़े पैमाने पर शदीद हमले किए गए। अमरीकी कुमक के आने पर इत्तेहादी फौज की जानिब से जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार जर्मनी को अपनी 4 साल से कायम करदा फ्रंट लाइन से पसपाक होकर सरहदों की हिफाजत के लिए लूटना पड़ा। साथ ही क़याम अमन के लिए हर महाज और हर मुल्क की जानिब से कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया। मशरिकी महाज तो गुज़िश्ता साल ही खामोश हो गया था। ताहम इटली के महाज पर शदीद लड़ाइयों के सिलसिले के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में बगावत और जवाबी हमला करने में पस ओ पेश की कैफियत के बाइस इटली की फौज को फतह हुई।
بلکان کے محاذ پر بلغاریہ کے تنہا میدان میں رہ جانے کے باعث سیلونیکا میں موجود اتحادی فوج نے بڑھ کر بلغاریہ پر زوردار حملہ کیا اور آخر کار بلغاریہ کو شکست تسلیم کرتے ہوئے جنگ کے معاہدے کے لیے التجا کرنی پڑی۔ ترکی کے محاذ پر برطانوی فوج نے حجاز ریلوے کو تباہ کر کے مسلمانوں کے مقدس شہروں کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنے مقصد کے پہلے حصے میں تو کامیابی حاصل ہوئی مگر دوسرے حصے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ میسوپوٹامیہ کے محاذ پر تیل کے ذخائر پر اجارہ داری اور بالادستی کے قیام کے لیے برطانیہ کی فوج نے موصل پر حملہ کر کے جنگ بندی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس سال اتحادی افواج نے جرمن بحریہ کی مکمل طور پر ناکہ بندی کی پالیسی پر سختی عمل کیا۔ اس وجہ سے جرمنی کی غیر جانبدار ممالک سے تجارت پر شدید برے اثرات مرتب ہوئے اور جرمنی کی صنعت، معیشت اور قوت تباہ ہو گئی۔ جواباً جرمنی نے برطانیہ کو دیگر دنیا سے کاٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ جرمنی کی جانب سے آبدوزوں کی لڑائی بھی پورے عروج پر رہی، تاہم امریکی مداخلت سے سائنسی اور تکنیکی رجحان میں اضافہ ہوا اور جرمن آبدوزوں کا پتہ چلانے کے لیے ایجادات کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس سلسلہ میں پیش رفت ہونے کے باعث جرمن آبدوزوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بڑھ گیا جبکہ اتحادی ممالک کے نقصانات میں کمی واقع ہونے لگی۔ اتحادی افواج کے سپریم کمانڈر جنرل فوش نے جرمن حملوں کا تصویر کشی کے ذریعے بغور جائزہ لیتے ہوئے ان کے مقابلے اور جرمن افواج کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ جہازوں سے گولہ اور بارود کے علاوہ کروڑوں پر چاہیں بھی گرائی گئیں جن میں جرمن افواج کو ہر ممکن طریقے سے ڈرانے اور میدان جنگ سے دور کرنے کے لیے تحریریں درج تھیں۔ یہ سال قتل و غارت گری کا آخری سال ثابت ہوا اور یورپ بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم امن و امان کی صورتحال کے قیام کے لیے کوششیں کی گئیں۔